وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ورواه ابو داود عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نبايع النبي صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت۔ یہ ایک چھوٹا سا درس ہے اور ہر ممکن کوشش کروں گا کہ بہت کم وقت میں دو ایک باتیں میں سمجھا سکوں۔ دعا کرے اللہ میری کوشش میں مجھے کامیاب فرمائے۔ قرآن مجید سورہ ملک کی ایک آیت پیش کی ہے، غالباً آیت نمبر 10، اور حدیث مبارکہ جو ابو داؤد کے اندر ہے۔ میدان محشر قیامت کے دن جب مکمل حساب و کتاب ہو چکا ہوگا اور دو ٹیمیں الگ الگ، ایک جنت کی اور ایک جہنم کی، بٹ جائے گی۔ جنتی لوگ جنت میں جانے کے لیے بالکل تیار ہوں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں جانے کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ تو جنتیوں کا بیان ابھی نہیں کر رہا ہوں، جہنمیوں کے جو غول کے غول، ٹولے کے ٹولے کھڑے ہوں گے، وہ لوگ اپنی زبان پر یہ الفاظ ادا کر رہے ہوں گے، اور وہ وہی الفاظ ہیں جو سورہ ملک کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ لوگ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اگر ہم سنتے، اگر ہم سنتے۔ توجہ چاہوں گا، یعنی دنیا کے اندر خطبے سنتے، دنیا کے اندر ہونے والے جلسے سنتے، تقریریں سنتے، فجر کے بعد جو درس قرآن ہوتا تھا وہ سنتے، عصر کے بعد درس حدیث یا عشاء کے بعد کوئی درس حدیث یا تفسیر بیان ہوتی تھی وہ سنتے۔ ہمارے بزرگ چلتے پھرتے جو قرآن و سنت کی باتیں ہمیں بتایا کرتے تھے ہم اسے سنتے۔ ایک زمانہ آیا کہ ترقی یافتہ لوگ تھے، جب واٹس ایپ تھا، فیس بک تھا، یوٹیوب تھا، میسنجر تھا، اور بھی دیگر تمام اپلیکیشنز تھیں جس کے ذریعے سے میرے پاس آڈیو میں اور ویڈیو میں اور تحریروں میں بڑی بہترین تقریریں آتی تھیں، جو لکھی ہوتی تھیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہمیں سناتے تھے، کاش ہم سنتے۔ جو وائس میں تقریریں ہوتی تھیں ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے تھے، سنتے نہیں تھے، کاش ہم اسے سنتے۔ یوٹیوب پر دوسری گندی چیزیں یا دنیاوی چیزیں دیکھا کرتے تھے، اگر ان کو نہ دیکھتے اور قرآن و سنت کی باتیں کاش ہم سنتے۔ یہ اتنے بڑے پچھتاوے پر وہ کہیں گے لو کننا نسمع، کاش ہم سنتے۔ دوسرے بعد وہ کہیں گے او نعقل، اور عقل مندی سے کام لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سنتے، سننے کے بعد عقل مندی سے کام لیتے، اور عقل مندی سے کام لینے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اطاعت کر لیتے۔
ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم ان جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. یہ آخری ان کی باتیں ہوں گی. جب ہم لوگ پھنس جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہاتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار برباد ہو گئے. الگ الگ انداز ہوتے ہیں. وہاں کا انداز جو ان کا آخری ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر ہم سنتے، لیکن وہ اتنی بھیانک تڑپ میں ہوگا، اتنی بھیانک مصیبت میں ہوگا، کاش ہم سنتے. آپ تصور کریں، اس کے باوجود بھی اس کی اس پکار کو، اس درد کو، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو سمجھنے والا اور اس کی مصیبتوں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. کہتا رہو کاش ہم سنتے، کاش ہم عقل مندی سے کام لیتے، عمل کرتے. ما کننا فی اصحاب السعیر. ایک ٹیم تو یہ ہوئی. یہ کون سی ٹیم ہے؟ کون سی ہے؟ جہنم کی. ان کا نعرہ تو یہ ہے. جنتیوں کا نعرہ کیا ہوگا؟ جنتیوں کے بے شمار نعرے ہوں گے، جس کا نچوڑ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ بتایا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک دو تین باتیں بتاؤں، اس میں ایک یہ قد افلح المؤمنون. سورہ مؤمن کی آیت ہے، بلکہ سورہ مؤمن یہاں سے شروع ہو رہی ہے. کیا فرمایا؟ یقیناً فلاح پا گئے وہ جو مومن ہے. ایک آیت سورہ مومن کی. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ. اب جو مومن ہے وہ فلاح پا گئے، تو اس دنیا میں ہیں وہ فلاح پا گئے، لیکن اس دنیا میں مرتے دم تک وہ مومن تھے یا نہیں تھے یہ تو اللہ ہی جاننے والا ہے. اب اللہ وہاں کے بارے میں فرما رہا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو میرے یہاں، میرے سامنے، میرے پاس مؤمن بن کر حاضر ہوگا، مؤمن بن کر آئے گا. قد عمل الصالحات، اور اس نے نیک صالح اعمال کیے ہوں گے. فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، یہی ہیں وہ جن کے لیے اللہ کے پاس بلند درجات ہیں. مومن کی یہ خصوصیت ہے. شرط یہ ہے کہ مومن بن کر وہاں پہنچے. بہت سے لوگ ایسے بھی پہنچیں گے جو اپنے آپ کو یہاں بھی کہتے تھے وہاں بھی کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، لیکن مومن تھے نہیں وہ. آج ہمارے اور آپ کے درمیان بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بلکہ میں اپنی کہوں آپ کے درمیان میں ہوں، آپ میری گارنٹی نہیں دے سکتے کہ میں 100% مومن ہوں. یہ اللہ ہی جانتا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں خود، کیا اندر سے میں حرام تو نہیں کھاتا، میں غیبت تو نہیں کرتا، میں چغلی تو نہیں کرتا، میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کرتا، میں نمازوں کا چور اور زکاتوں کا چور تو نہیں ہوں، میں کسی کی پگڑی تو نہیں اچھالتا، اور بھی تمام گناہ ہیں. یہ اس کا ایمان، اس کا دل اس کو بتا دے گا کہ وہ کتنی ڈبکی کھا رہا ہے. ٹوٹل ایمان کے اندر غرق ہے کہ ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لوگوں سے کہے گا کہ مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، لوگ بھی سمجھے کہ ایمان والا ہے. وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے. تو ان کا نعرہ ایک یہ کہ وہ کامیاب ہو گئے. سورہ مومن فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو مؤمن بن کر میرے سامنے حاضر ہوگا، میرے پاس، میرے حضور آئے گا.
قد عمل الصالحات، اور نیک عمل اس نے کیے ہوں گے، فاولئک لهم الدرجات العلی، یہی ہے وہ جس کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں۔ دو آیتیں یہ سورہ طٰہٰ کی ہے۔ ایک سب سے اہم دو جملوں کی آیت کیا ہے؟ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، وہ دن ہوگا، کون سا دن؟ وہی 50,000 برس کا دن، ٹھیک ہے؟ اور لوگ یہ کہتے ہیں 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ وقت جو جنت اور جہنم کا ہے، یعنی جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، وہ بھی اسی میں انکلوڈ ہے۔ یہ اسی میں سے ایک مدت تھوڑی سی الگ کر لی گئی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ حساب و کتاب کے لیے اس پیریڈ کو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جو پیریڈ اپنے بندوں اور بندیوں، مؤمنین اور مجرمین کے حساب و کتاب کے لیے میں نے منتخب کیا ہے، وہ منتخب کیا ہوا وقت لگ بھگ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ کہا اللہ نے، یہ قرآن میں نہیں کہا کہ یہ دن الگ ہے اور جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ دن الگ ہے۔ یہ کہیں سنا آپ نے؟ نہیں سنا ہوگا۔ یہ ایک پیریڈ ہے جس کی مدت اللہ نے سمجھائی ہے 50,000 سنہ، اس کا ٹائم، اس کا پیریڈ، وہ مدت جس میں میں مجرمین کا، مؤمنین کا، جنتیوں کا، جہنمیوں کا حساب و کتاب کروں گا، وہ جتنے پیریڈ جتنے وقت میں ہو جائے گا، وہ وقت دنیاوی اعتبار سے اے دنیا والو تم سمجھ لو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور اس کے بعد جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، بس وہ آگے تم نکل جاؤ کامیابی سے، آرام سے، یا پھر جہنم کی طرف چلے جاؤ۔ یہ جو پیریڈ تم نے حساب و کتاب دیا ہے، یہ اتنا سمجھ لو یہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ يحذر المؤمنون ويومئذ يحذر المؤمنون، وہ دن ہوگا کہ مؤمنین خوشیاں منا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوں گے، مبارکبادیں دے رہے ہوں گے۔ یحذر المؤمنون، وہ دن ہوگا کہ مؤمنین خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اب یہ جو 50,000 برس کے برابر حساب و کتاب کا جو پیریڈ ہے، اس میں بھی خوشیاں، اور اسی سے متصل جاؤ اب جنت میں، اب جہنم کا جو دن شروع ہوا ہے، جو وقت آگے بڑھا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک نقشہ قرآن میں کھینچا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ جو انہوں نے کہا ہوگا لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سنتے اور عقل رکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہیں گے کہ دنیا میں جو جلسے، جو تقریریں ہوتی تھیں، وہ لوگ اس کو سنتے نہیں تھے۔ جسے آج بھی دیکھا جاتا ہے، وہ پہلے جیسا 20 یا 100 200 500 سال پہلے جیسا ذوق اور شوق نظر نہیں آتا۔ یہ جو آج اللہ والوں کو، بزرگوں کو یا مجھ جیسوں کو خطرہ ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے،
ہر جگہ پورے ہندوستان میں، کہیں کم کہیں زیادہ. یہ خطرہ ہمارے صحابہ کو بھی تھا. بس یہ بات سمجھا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ خطرہ ہمارے صحابہ کو بھی تھا کہ ایک وقت آئے گا یا مجھے یا میری آل اولاد کو یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان بہکائے گا تو میں کچھ ایسا کروں جس سے شیطان کے بہکاوے سے بچ جاؤں اور میرے نقش قدم پر جو جو چلے وہ بھی شیطان کے بہکاوے سے بچ جائے. تو انہوں نے کیا کیا وہ سنو. آج علماء کی تقریریں سنتے ہیں ہم اور آپ، اور سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ السلام علیکم، اور شیخ کیسے ہیں، اور مولانا صاحب کیسے ہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، لیجئے پانی پیجئے، چائے لیں گے، الحمدللہ پی لی یا معذرت کر لی. بعض جگہ پر علماء کی تقریر ہوئی، اٹھے اور چلتے بنے، مصافحہ، خیر خیریت کچھ بھی نہیں. بعض ہندوستان کی مساجد ایسی بھی ہیں جہاں خطیب نے خطبہ دیا، 250 اور 300 گرام اس کا پسینہ بہا، کسی ایک نے بھی مصافحہ نہیں کیا، نہ پانی کا پوچھا، نہ چائے اور کھانے کا پوچھا، سب چلتے بنے. اخلاق کی گراوٹ ہے. ہونا کیا چاہیے؟ مصافحے، خیر خیریت، بیٹھیے مولانا، کچھ گفتگو، آگے کا ٹائم لینا کہ کب آپ کی صحبت نصیب ہوگی بتائیں، آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، کچھ ملے گا. چھین چھین کر اس سے وقت لو، اس کی خدمت الگ کرو عالم کی، اس سے اس کے پاس جو وقت ہو اس کو جھپٹ لو، یہ کوشش ہونی چاہیے. اور وہ اس طرح ہوگا کہ اس کی ہر بات کو سنو، ہر تقریر کو سنو، ہر خطبے کو سنو. آج وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں رہا، اور وہ جذبہ نہ رہے اس کا صحابہ میں بھی ڈر تھا. تو انہوں نے ترکیب نکالی. وہ کیا نکالی؟ اب حدیث پہ آ جاؤ. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کننا نبایع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرتے. کننا کا صیغہ ہے جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم یعنی ہمارے پیچھے 100 200 500 صحابہ بھی ہو سکتے ہیں. عبداللہ ابن عمر خود اور آپ کے کئی صحابہ آپ کے ساتھ تھے. کہتے ہیں نبایع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرتے. بیعت تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ ایک انوکھی بیعت ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے سنا ہو، ممکن ہے کہ بعض بھائیوں نے نہ بھی سنا ہو. وہ بیعت کیا ہے؟ علی السمع، بیعت کرتے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات جب بھی آپ کے لبوں سے نکلنے لگے گی، ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم اس کو سنیں گے. سننے کی بیعت کرتے. مسجد میں ہے، آپ کا درس شروع ہو جائے گا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے درس کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم سنیں گے. منبر پر آپ کا خطبہ ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی، ہم کام کاج کو چھوڑ دیں گے، قبل از وقت مسجد پہنچیں گے، ہم بیعت کرتے ہیں کہ آپ کی باتوں کو سنیں گے. اے اللہ کے نبی، اگر ہم سبزی منڈی، غلہ منڈی، کپڑا منڈی یا مارکیٹ میں کسی اور کام سے ہوں گے، یا گھر میں ہی آرام کر رہے ہوں گے، اور آپ کہیں سے تشریف لائے ہوں گے اور منبر پر بیٹھ کر آپ نے بیان شروع کر دیا ہوگا، مجھے پتہ نہ چلا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی نے آ کر مجھے بتا دیا کہ امام الانبیاء، شافع روز جزا، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے بیان فرما رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں کہ ہم اپنی چارپائیوں سے اٹھ جایا کریں گے، ہم اپنی منڈیوں کو چھوڑ دیا کریں گے اور دوڑے دوڑے آئیں گے، اسی بات کی بیعت کر رہے ہیں کہ آپ کی کوئی بات جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے، سننے کی ہم بیعت کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کی سننے کی بیعت کی، اب انہی انبیاء کے وارث ہیں علماء، ہیں کہ نہیں؟ حدیث کے اندر موجود ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر وہی دھروہر جو ان انبیاء کے پاس تھی اور ان کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ دھروہر، وہ دولت، وہ اثاثہ علماء کو ملا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے علماء سے بیعت کریں، ہاتھ ملائیں، وعدہ کریں کہ ہم بیعت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سنیں گے، آپ کی باتیں چھوڑیں گے نہیں، چھوڑا نہیں کریں گے۔ اگر چھوڑ دیا تو ایک تو بات یہ آئے گی کہ ہم صحابہ کے طرز پر نہیں چل رہے ہیں، ہمارا سلفی ہونے کا دعویٰ غلط ہے یا کمزور ہے۔ ہمارے سلف کون ہے؟ صحابہ، وہ سننے کی بیعت کریں اور سنیں، اور ہم سننے کی بیعت بھی نہ کریں اور سنی انسنی کریں، چپکے سے ادھر ادھر ہو جائیں، تو ہم سلفی کہاں ہوئے؟ دوسری بات کہ اگر انہوں نے سننے کی بیعت کی تو کس ڈر سے کی کہ بیعت کر لیں گے تو بیعت کا مطلب ہوتا ہے ایسا اٹوٹ بندھن، ایسا وعدہ جس کو چھوڑنا چاہو تو بھی نہ چھوڑ پاؤ۔ وہ اٹوٹ بندھن آج امت مسلمہ علماء سے نہیں باندھ رہی ہے۔ اگر جانا چاہو گے، بھوک لگی ہے کھانا چاہو گے، چائے کی طلب لگی ہے چائے پینا چاہو گے، تو کیا ہوگا؟ نہ، میں مولانا سے بیعت کر چکا ہوں، اے چائے میرے ذہن سے نکل جا، اے بھوک تھوڑی دیر رک جا، اور بیٹھ جاؤ گے۔ جب بیٹھ جاؤ گے، سنو گے، سننے سے ہی ایک نہ ایک دن، اس دن نہ صحیح، اس ہفتے نہ صحیح، اس مہینے نہ صحیح، اس سال نہ صحیح، سنتے رہو سنتے رہو، ایک نہ ایک دن اللہ اور اس کے نبی کی بات تیر و نشتر کی طرح دل میں اتر جاتی ہے اور بندہ نیک بن جاتا ہے۔ نمازی نہیں ہے تو نمازی بنے گا، زکوٰۃ کا چور ہے تو پکا سچا زکوٰۃ دینے والا بنے گا، حج سے کوسوں دور ہے، کروڑ پتی ہے تو ایک دن حج کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ کچھ گناہ کر چکا ہے، توبہ پر تقریر ہوئی اور کئی بار اس نے سنی، ایک دن توبہ کرنے لگے، بڑے بڑے فائدے ہیں، سنتے نہیں ہیں، ان کو ڈر تھا شیطان بہکائے گا، بیعت کر لی۔ آج شیطان کو ڈر ہے، ان مولویوں سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کر لی، پکا وعدہ کر لیا کہ ہم سنیں گے تو ان کا تو بیڑا پار ہو جائے گا، یہ جنتی ہو کر مریں گے۔ شیطان نے ایسا بھلایا کہ یہ سننے کی کبھی بیعت ہی نہیں کرتے۔ ایک بات آگے کیا ہے؟ علی السمع والطاعۃ، اے اللہ کے نبی ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم سنیں گے بھی اور ساتھ ہی جو سنیں گے اس کی اطاعت کریں گے۔ یہاں سننے کے لالے ہیں، اطاعت کیسے کریں گے؟ منبر پر خطیب کھڑا ہے، آخری 5 اور 10 منٹ رہ جاتے ہیں، بڑی تیزی سے گھر سے آتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، بس اتنی دیر کہ تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ کبھی کبھی تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ادھر مؤذن کھڑا ہوا اور اس نے تکبیر شروع کی اور ادھر وہ مسجد کے اندر داخل ہوا، سننا نہیں چاہتے، سننے سے کوسوں دور ہیں۔ یہ 2 چیزوں کی اگر آپ اپنے عالم سے ایک دن بیعت کر لیں، پکا وعدہ کر لیں، سننے کے مواقع بڑھ جائیں گے،
سننے کے مواقع بڑھ جائیں گے، سمجھ لو آپ سدھرتے چلے جائیں گے، سدھرتے چلے جائیں گے، سدھرتے چلے جائیں گے۔ ہمارا جو کام ہے ہم کر رہے ہیں۔ آخری بات ایک اور بھی ذہن میں آئی ہے کہ ایک تو ان کا نعرہ یہ ہوگا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، چلاتے رہو کاش کاش کاش، بکتے رہو، اب تو جہنمی ہو ہی گئے، خیر اب وہ وقت آئے گا کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ انہیں لے جاؤ جہنم میں جھونک دو، غول کے غول جہنم کے دروازے پر آ جائیں گے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، غول کے غول جب جہنم کے دروازے پر آ جائیں گے، غول کے غول ہکا ہکا کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس آ جائیں گے۔ یعنی ادھر جہنم ہے، یہ دکھ رہی ہے، ایسے مان کے چلو، تھوڑا سا تصور کرو، دیوار ہے اور ادھر یہ ہیں اور دروازے لگے ہوئے ہیں، کس کے؟ جہنم کے۔ جیسے بھاڑ کے اندر ایک دروازہ ہوتا ہے، اس کو کھولو تو اندر آگ ہوتی ہے، اس میں چنا ڈالو، مونگ پھلی ڈالو، وہ بھن جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جہنم کا حساب ہے۔ جہنم اندر دہک رہی ہے، اس کے دروازے ہیں بے شمار۔ جب وہ جہنم کے پاس آ جائیں گے، جاؤہا کی ضمیر ہے جہنم، فتحت ابوابہا، تو اس جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ اب آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جہنم ہے، اس کے دروازے کھل گئے ہیں، مجرمین پاس کھڑے ہیں، جہنم کے دروازوں پر جہنم میں جھونکنے والے داروغے کھڑے ہیں، ان کو پکڑو اور جہنم میں جھونک دو، یہی لگ رہا ہوگا آخری کام۔ لیکن نہ، قبر میں جاتے ہو اس دنیا میں تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ 3 سوال۔ اور یہ پورا عالم برزخ جب گزر جائے گا اور عالم بقا شروع ہو جائے گا اور وہ پیریڈ جو حساب و کتاب کا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اب ایک ایسا پیریڈ شروع ہونے والا ہے آگ والا جو ہمیشہ ہمیش جاری رہے گا۔ یہ الگ بات ہے اللہ کسی کو بخش دے اگر شرک نہیں کرتا ہے۔ اس آخری وقت میں پھر سوال ہیں، ادھر عالم برزخ میں انٹر ہوتے ہی سوال اور ادھر جہنم میں انٹر ہوتے ہی سوال۔ وہ کیا ہے؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جہنم کا داروغہ ان سے سوال کرے گا اور کہے گا، اور وہ سوال گنو، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، اے جہنم میں جانے والو تم تیار کھڑے ہو، میں تو تمہیں جھونک دوں گا، لیکن یہ تو بتا دو، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ ایک سوال، ابھی یہ چپ سن رہے ہیں۔ دوسرا، یتلو علیکم آیات ربکم، اور کیا وہ رسول جب تمہارے پاس آئے اور ان رسولوں نے تمہارے رب کی آیات کو تمہیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنایا؟ دوسرا سوال، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کیا ان رسولوں نے آج کی دن کی ملاقات سے تمہیں نہیں ڈرایا؟ یہ 3 سوال جہنم میں جھونکے جانے سے پہلے کیا رسول نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے قرآن کی آیات کو پڑھ پڑھ کر نہیں سنایا تھا؟ کیا اس دن کی ملاقات سے نہیں ڈرایا تھا؟ اب ایک بات سن لو، جو رسول آئے تھے وہ قسمت والے تھے کہ جن کے سامنے جنہیں رسول ملے، اس کے بعد اگر لوگوں کو ان کی امتوں کو رسول نہیں ملے تو رسول کے امت میں پیدا ہونے والے علماء ملے، وہ بھی انہی کے مانند ہے۔ میں نے کہا نا العلماء ورثۃ الانبیاء، وہی پیغام رسول کا ہم علماء بھیجتے ہیں۔ آپ یہ نہ کہہ سکو گے کہ محمد مصطفیٰ ہمیں کہاں ملے،
ابراہیم، اسحاق، یوسف، لوط ہمیں کہاں ملے؟ نہ، ان کے ایلچی ملے، ان کے امت میں پیدا ہونے والے علماء ملے، انہوں نے ان رسولوں کا دین پہنچا دیا. ہاں یہ بات تو صحیح ہے، بس تو تیرا کام ختم، رسالت کا کام تمام ہوا، تیرے پاس پہنچ گیا. یہ 3 سوالوں کی آپ بتاؤ کیا تیاری ہے؟ بہت برا وقت آنے والا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، محفوظ رکھے. ایک جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم اس سے پہلے ہی اپنے عذاب کے ذریعے سے ان کو، یعنی وہ جو غول کے غول جہنم میں جانے جھونکنے کے لیے کھڑے ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے اپنے اس عذاب کے ذریعے سے جو جہنم میں ملنے والا ہے ہلاک کر دیتے. اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اس سے پہلے ہی. کس سے پہلے ہی؟ وہ تو سنو، رسولوں کو بھیجنے سے پہلے ہی، رسولوں کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانے سے پہلے ہی، رسولوں کے آج کے دن کی ملاقات سے ڈرانے سے پہلے ہی اگر ہم عذاب دے کر انہیں ہلاک کر دیتے تو یہ کیا کہتے؟ لقالو، تو یہ کہتے ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا رسولا، اگر آپ نے ہمارے پاس رسول بھیجا ہوتا. اب آئی بات سمجھ میں؟ اگر ہم نے ان کو عذاب دے دیا ہوتا، رسول نہ بھیجا ہوتا، تو یہ کہتے اے رب اگر تو نے رسول بھیجا ہوتا. اللہ نے کہا اگر مگر تم کر ہی نہیں سکوتے وہ تو میں بھیج چکا ہوں. اگر مگر نہیں کر سکو گے وہ میں بھیج چکا ہوں. لولا ارسلت الینا رسولا، اگر آپ نے ہمارے پاس رسول بھیجا ہوتا، فنتبع آیاتک، اور اس نے تیری آیات کو پڑھ پڑھ کر سنایا ہوتا اور ہم ان آیات کی اتباع کرتے، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل ونخزا، کہ آج ہم ذلیل، خوار اور رسوا ہوتے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جب تم چاہو کہ ہم کہہ دیں اے اللہ تو نے رسول تو بھیجا ہوتا، اے اللہ اس کے ذریعے سے اپنی آیات تو بھیجی ہوتی، اے اللہ آج کے دن سے ملاقات سے تو ڈرایا ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا ہی نہیں، تم کہہ ہی نہیں پاؤ گے، کیونکہ میں رسول اور اپنی آیات اور اس دن سے میں پہلے ہی تمہیں ڈرا چکا ہوں. بس یہی آج مجھے کہنا تھا کہ سب سے پہلا کام کم از کم یہ کر لو کہ اپنے علماء سے بیعت کر لو، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وعدہ کر لو کہ 10-15 منٹ 20 منٹ جب بھی آپ کا خطاب ہوگا ہم سنیں گے. خطبہ ہو بیعت کر لو، گھر پہ تیاری کر دو کہ آج کے بعد زندگی میں کبھی ایسا دن نہیں آئے گا کہ خطبہ شروع ہو اس سے 10-15-20 منٹ پہلے میں نہ پہنچوں. پھر دیکھو اس کا کمال وہی ملے گا جو ایک مومن کو قیامت کے دن ملنا ہے، کیونکہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اللہ رب العالمین سنتے سنتے تمہیں موم سا بنا دے گا، تمہارے دل کو نرم کر دے گا. تم جو سخت مزاجی کبھی کبھی کسی سے کر جاتے ہو، بد اخلاقی کر جاتے ہو، گالی بول جاتے ہو، کبھی کبھی وہ گراہکوں سے جھوٹ بول جاتے ہو، کائنات کی کوئی برائی ایسی نہیں جو تمہارے اندر نہ ہو. تم خود دیکھو کہ سنو اللہ اور اس کے نبی کی فرمان کو، اس کی بیعت کر لو، سنتے 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 تمہارا بالکل ایسا واش ہو جائے گا، ایسی دھلائی کہ تم پورے مومن، اور تمہاری روح پوری مومنہ ہو جائے گی، مومن ہو جاؤ گے اور اللہ کے سامنے تم حاضر ہوگے. تو پھر تم یفرح المؤمنین، ان کی طرح تمہارا حال ہوگا کہ تم خوشیاں منا رہے ہوگے. ایک جگہ قرآن میں یہ بھی ہے لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کاش کہ آپ نے ہمارے پاس رسول بھیجا ہوتا.
فنتبع آیاتک، جو تیری آیات کو ہمیں اگر سنا تھا تو ہم اس کی اتباع کر لیتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آج ہم مؤمنوں میں سے ہوتے۔ اس کا مطلب رب کی آیات کو جو سن لے، اس پر عمل کر لے، وہ مومن بن جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ دیکھو وہ ناچ رہے ہیں، وہ گا رہے ہیں، وہ جھوم رہے ہیں، وہ دیکھو وہ مومن ہے، وہ مومن۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آج ہم مومنوں میں سے ہوتے۔ تو ہم سے اور آپ سے کہیں ایسی کوئی خطا تو نہیں ہو رہی ہے جو مومن کا تمغہ اور سیل ہمیں ملنا چاہیے، وہ مومن کا تمغہ اور سیل ہم سے چھوٹ چکا ہو، ہم سے غائب ہو چکا ہو، ہمارے پاس نہ ہو۔ ٹٹول لو، ابھی وقت ہے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم سب کو بلکہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو زندہ رکھے، سچا پکا مومن بنا کر زندہ رکھے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان مجرمین میں سے ہمیں نہ بنانا کہ ہم رو رہے ہوں اور اپنے بڑے بڑے ناخونوں سے اپنا گوشت ادھیڑ رہے ہوں، پسینے میں شرابور ہوں اور کہہ رہے ہوں لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے سنا ہوتا، اے کاش ہم نے سنا ہوتا، او نعقل، اے کاش ہم نے عقل مندی سے کام لیا ہوتا۔ اس میں دونوں لوگ ہیں، ایک وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے سنا ہی نہیں، تو وہ کہے گا لو کننا نسمع، کاش ہم نے سنا ہوتا۔ اب دوسرے نمبر پر وہ ہے جو سن لیتا ہے، سن کر سنی انسنی کر دیتا ہے، یعنی بھول جاتا ہے، ارے ہوگا، ایسے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تب وہ بھی کہے گا او نعقل، کاش ہم نے عقل مندی سے کام لیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم ان مجرمین میں سے نہ ہوتے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مومن بنا، سچا پکا ایسا مومن جیسا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ ہمارا خاتمہ مؤمنیت پر فرما، جب ہم تیرے روبرو حاضر ہوں اے اللہ اس حالت میں حاضر ہوں جس حالت میں حاضر ہونا تو پسند کرتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مُؤْمِنًا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو مؤمن بن کر میرے پاس آئے گا، یہ اللہ نے کہا، وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو مؤمن بن کر میرے پاس آئے گا، ان کے لیے بڑے اونچے فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، قرآن میں ہے جو مرد ہو یا عورت اس نے نیک عمل کیا ان کے لیے جنتیں ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ تو مؤمن بننے کی، مؤمن بن کر مرنے کی کوشش کرو، اور ہم بھی کرتے ہیں۔ الہی جو ہماری کوششیں ہیں، جو دعائیں ہیں تو قبول فرما لے، اور اس مختصر وقت میں جو کچھ میرے ذہن میں آیا میں نے بیان کیا، اے اللہ سننے والے اور سنانے والے دونوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک دعا اور بھی کریں۔ میں ایک شادی میں آیا تھا احمد آباد وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، ورواه ابو داود عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نبايع النبي صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت۔ یہ ایک چھوٹا سا درس ہے اور ہر ممکن کوشش کروں گا
کہ بہت کم وقت میں دو ایک باتیں میں سمجھا سکوں۔ دعا کرے اللہ میری کوشش میں مجھے کامیاب فرمائے۔ قرآن مجید سورہ ملک کی ایک آیت پیش کی ہے، غالباً آیت نمبر 10۔